ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں معذور بچوں کی بحالی سینٹر میں ٹیچرز کا ذہنی معذور 11 سالہ بچے پر بدترین تشدد۔ نذیر شاہ ہمیں اپڈیٹ کریں۔ نذیر بتائے گا۔ دیکھیں سام، یہ گلشن اقبال بلاک 6 کا علاقہ ہے جہاں بحالی سینٹر میں معذور بچے پر تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے اور جس پر الطاف حسین نامی شہری نے بحالی سینٹر کے اور ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج کروا لیا، جس میں اس کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو ایکرو آٹزم کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشن کی تھی، جس میں تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سینٹر میں معذور بچوں کو تربیت اور بحالی کا درس ٹیچر کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک ٹیچر معذور بچے کو بے دردی سے مار پیٹ رہی ہے اور بغیر ویڈیو کے جائزہ لینے کے بعد تھانے مقدمہ درج کے لیے آیا ہوں اور ٹیچر کی جانب سے معذور بچے پر نہایت بے دردی سے مار پیٹ کی گئی۔ ادارے نے ٹیچر کی سہولت کاری اور جان بوجھ کر واقعے کو چھپایا۔ تشدد کرنے والے ٹیچر اور ادارے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے مزید بھی وہاں پر پڑھ رہے ہیں اور ٹیچرز باہر بھی موجود ہیں۔ بچہ چیختا چلاتا تھا مگر ٹیچر کو رحم نہیں آیا، کبھی اس کو مارتی، کبھی اس کے کان زور زور سے کھینچتی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی بہت غم و غصے کی لہر تھی۔ شہری بہت زیادہ اس معاملے کو کریٹیسائز کر رہے تھے، جس کے بعد اب اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ نذیر، مقدمے میں کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں؟ دیکھیں، یہ معذور بچوں پر اس طرح کا جو واقعہ ہے، اس پر پولیس سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس طرح کی کوئی مقدمہ انہوں نے درج کروایا، تو لہذا ایک مقدمہ تو ایک جو بحالی سینٹر پر تشدد کے ایک خصوصی سیکشن ہے اس کے تحت درج کیا گیا، لیکن پولیس کا کہنا ہے اس پر کچھ دیر بعد ایک اور سیکشن بھی ایڈ کی جائے گی۔ اس کے بعد شعبہ تفتیش کی جانب سے پھر باقاعدہ اس ادارے اور اس ٹیچر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے نذیر، اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں، بہت شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف غیر ملکی دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے نور خان ایئر بیس پر وزیراعظم کا استقبال کیا۔ سردار ایاز صادق اور محسن نقوی نے وزیراعظم شہباز شریف کو کامیاب غیر ملکی دورے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا اور آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی بھی موجود تھے۔ آزاد کشمیر میں جاری احتجاج کے حل کے لیے وزیر اعظم کی قائم مذاکراتی کمیٹی پر پر امید۔ کمیٹی کے رکن احسن اقبال کہتے ہیں امید ہے مسئلے کو پرامن طور پر حل کر لیں گے۔ خطے میں اتنی بڑی کامیابی کے بعد دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے وہ پاکستان کا امیج خراب کرے، بات چیت سے ہر مسئلے کو حل کرنا ہے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا ایکشن کمیٹی کے جائز حقوق پر ان کے ساتھ ہے، جمہوری عمل ہے اور ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں گے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ جو امید ہے کہ اس مسئلے کو ہم پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے خطے میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ہمیں کوئی ایسی چنگاری نہیں لگانی چاہیے دشمن فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے امیج کو خراب کرے۔ ہم کو امن کے راستے پر اور بات چیت کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کرنا، اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہم ان کے تمام جائز حقوق کے اوپر ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے جو ساتھی ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے مشورے کے لیے گئے ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ یہ جمہوری عمل ہے، جمہوری عمل کے ذریعے ہم لوگوں کو ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات کا حل نکال لیں گے۔ حکومت آزاد کشمیر بھی اور حکومت پاکستان بھی، اب تو وزیر اعظم پاکستان نے ڈائریکٹلی اس میں انٹروین کیا ہے، تو آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آزاد کشمیر میں پرتشدد مظاہرے، حکومتی ٹیم اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر مذاکراتی ٹیم مظفر آباد پہنچی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا۔ کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے تیار ہیں، کمیٹی مسائل کا فوری اور دیرپا حل نکالے۔ ایکشن کمیٹی کے اراکین حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے تعاون کریں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں امیر مقام رانا ثناء اللہ، سردار یوسف، احسن اقبال، سردار مسعود خان، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ شامل ہیں۔ فریقین کے درمیان دو اہم نکات پر مذاکرات ہوں گے، جن میں مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے اور وزراء کی مراد میں کمی شامل ہے۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کی شرپسند اشتعال انگیزی اور تشدد پر اتر آئے۔ پولیس اہلکاروں پر حملے، اہلکاروں سے اسلحہ چھین لیا، یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑ ڈالی۔ زخمی اہلکاروں کا کہنا ہے شرپسندوں نے پتھر اور کیل والے ڈنڈے مارے۔
ہمیں الیکشن کمیٹی نے ہم پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں یرغمال بنایا ہے، انہوں نے ہماری وردیاں بھی اتاری ہے، پتھر بھی مارے ہیں اور سوٹے بھی مارے ہیں. جو پولیس کے پاس اسلحہ تھا وہ بھی لے لیا ہے اور پولیس والوں پہ فائر بھی کیے ہیں. کے ہاتھوں میں وہ کل لگائے ہوئے تھے، آئینی کل، وہ لوہے کے کل ہوتے ہیں، انہوں نے لگائے. اس کے ساتھ بے دردی سے انہوں نے یہ ملازمین کو مارا. ایس پی صاحب خود بھی زخمی ہوئے اور جوانوں کو بھی مارے ہیں. دوسرا ہمارے جتنی سرکاری سامان تھے اس میں کٹ تھے، اس میں 12 بور گنے تھے، ہم سے چھین کے انہوں نے جلا دیے. ویپن 30 بور تھے ان کے پاس 9mm پسٹل تھے. جس ایمبولینس میں جا رہا تھا اس ایمبولینس کو انہوں نے چھوڑا، پوری ایمبولینس انہوں نے شیشے سمیت تباہ کی ہے. اللہ کی طرف سے ہماری جان بچ گئی، نہیں تو باقی چانس کوئی نہیں تھا. ان کے پاس اسلحہ تھا سر، انہیں اسلحے سے انہوں نے سر ہمارے اوپر فائرنگ وغیرہ بھی کی ہے. ہماری نفری ہے، ان کو انہوں نے مارا ہے، ان سے ٹیئر گیس گنیں لی ہیں، ان سے ہمارے اوپر شیلنگ کی ہے. وہ تو بالکل ہمیں جان سے مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ ان کا یہ ارادہ تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی آزاد کشمیر احتجاج میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کے لیے پیمز اسپتال اسلام آباد پہنچے. محسن نقوی نے اسپتال میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی. اسپتال انتظامیہ کو زخمی اہلکاروں کی مکمل نگہداشت کی ہدایت کی. کہا پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. شرپسند عناصر دشمن کی ایما پر آزاد کشمیر کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے آزاد کشمیر کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کر دی. کہا احتجاج کرنے والوں سے درخواست ہے مقبوضہ کشمیر کی 3 نسلوں کی جدوجہد پر غور کریں. جو آپ کو میسر ہے اس کا عشر عشیر کا بھی وہ تصور نہیں کر سکتے. وہ کشمیر کی آزادی کا تاریخ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں. اس جدوجہد میں ایک نسل جیلوں میں جوانی سے بڑھاپے تک پہنچ گئی، پھانسی چڑھ گئے، سینے پر گولیاں کھائیں، پاکستان سے محبت کی ہر روز قیمت ادا کرتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی حکومت سے مثبت مذاکرات کرے. آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس سمیت اہم شخصیات نے اپیل کر دی. اہم شخصیات کا کہنا ہے گیند جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کورٹ میں ہے، فائدہ نہ اٹھایا تو خراب حالات کی ذمہ دار ہوگی. پاکستان کی اسٹافز کی پرزور خیر مقدم کرتا ہوں. ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آزاد کشمیر میں بھیجا ہے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو چیز مطالبے ہیں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ان کو اٹینڈ کریں، ان کو حل کریں. عوامی ایکشن کمیٹی سے اپیل کروں گا کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں، کہ وہ اس کمیٹی کا بھرپور اس کا تعاون کریں، اس کا خیر مقدم کریں اور اس کے ساتھ اس کو پورا وقت دیں کہ معاملات کو حل کریں. وفاقی وزارت مشتمل جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے مذاکرات کے لیے، اس کا اہل کشمیر نے خیر مقدم کیا. حکومت پاکستان نے عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی معاملات تھے ان کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی بھیج دی ہے. گیند جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کورٹ میں ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو مستقبل میں جو حالات خراب ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی. انسانیت کا ضمیر بیدار کرنے کی کوشش کرنے والوں پر کھلے سمندر میں اسرائیلی جارحیت، بھوک اور بارود کے سامنے موت کا شکار فلسطینیوں کی مدد کے لیے جانے والے اسموتھ فلوٹیلا پر حملہ. جدید ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوجیوں نے دھاوا بولا، پانی کی توپوں سے کشتیاں ڈبونے کی کوشش کی. گریٹا تھینبرگ سمیت امدادی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. اسرائیلی جارحیت اور رکاوٹوں کے باوجود اسموتھ فلوٹیلا کی ایک کشتی غزہ کے سمندر میں داخل ہو گئی. مکینو نامی کشتی غزہ کے قریب پہنچ گئی. مانیٹرنگ ٹیم نے بتایا ہے مکینو نامی کشتی غزہ کے پانی میں ٹریک کی گئی ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں معذرت چاہتا ہوں، ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں. ابو عقلہ شپ پر موجود ہماری مانیٹرنگ ٹیم نے بتایا ہے مکینو نامی کشتی غزہ کے پانی میں ٹریک کی گئی ہے. ٹریکر سسٹم نے مکینو کو غزہ کے سمندر میں دیکھا ہے. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا اور امداد کی منتظر معصوم فلسطینی بچی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. بچی غزہ کے ساحل پر اسموتھ فلوٹیلا کی کشتیوں کا انتظار کر رہی ہے جو بھوکے اور پیاسے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے. بچی کے ہاتھ میں ایک کاپی اور پینسل ہے جس کی مدد سے اس نے ایک ڈرائنگ بنائی ہے. ایک طرف غزہ کی تباہی اور بیار و مددگار فلسطینیوں کو دکھایا گیا ہے، دوسری جانب سمندر میں اسموتھ فلوٹیلا کے امدادی قافلوں کو غزہ کی جانب بڑھتے دکھایا گیا ہے. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر قبضہ کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں. ترک صدر طیب اردوان اسرائیلی جارحیت پر برس پڑے. امدادی کشتیوں پر حملے کو ڈکیتی قرار دیتے ہوئے صدر اردوان نے کہا بین الاقوامی پانیوں میں امدادی کارکنوں کو گرفتار کرنا
اس بات کا ثبوت ہے غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کو چھپانے کے لیے یہ مذموم حرکت کی گئی ہے۔ نیتن یاہو قاتل اور امن دشمن ہے۔ ترکی کی لمحہ بالمحہ صورتحال پر نظر ہے۔ امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی۔ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے ساتھ ساتھ غزہ کی طرف بڑھتے امدادی قافلے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں غم و غصے کی نئی لہر، شہر شہر مظاہرے، دنیا بھر کی فضا اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونج اٹھی۔ عالمی برادری سے نیتن یاہو کو ظلم سے روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں 7 جنگیں ختم کرا چکا ہوں، غزہ میں جنگ ختم ہوئی تو یہ 8ویں جنگ ہوگی۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا مشرق وسطی میں مجموعی طور پر امن قائم ہوا تو یہ حیران کن کامیابی ہوگی۔ And when I've done 7 wars, we put out 7 wars. Now it could be 8. You reported, you were there yesterday. It looks like the Middle East could very well be solved after 3,000 years approximately. We're going to have more than Gaza. We're going to have Gaza plus peace, overall peace. That would be an amazing achievement. مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ کے باہر حملے میں 2 افراد ہلاک اور 3 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور بھی مارا گیا جس کی شناخت شامی نیاد برطانوی جہاد الشامی کے نام سے ہوئی۔ حملہ آور نے شہریوں پر پہلے کار چڑھائی پھر کار سے نکل کر چاقو سے وار کیے۔ مانچسٹر پولیس نے واقعے کو دہشت گرد حملہ قرار دیا اور 3 مشتبہ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار مشتبہ ملزمان میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ ادھر کراچی میں معمار موڑ پر فائرنگ سے پاپڑ فروش کے قتل کا واقعہ سائٹ سپر ہائی وے تھانے میں کار سوار عارف شاہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 11 سالہ مقتول عباس کے والد عبدالغنی شیخ نے مقدمہ درج کروایا۔ پولیس نے قتل میں ملوث عارف شاہ کو گرفتار کر لیا۔ FIR قتل کی دفعہ 302 کے تحت درج کرائی گئی۔ مقتول عباس کے والد نے کہا بیٹا عباس پاپڑ فروخت کرتا ہے، 1 اکتوبر کو گھر سے نکلا مگر واپس نہیں آیا۔ ہم نے تلاش کرنا شروع کی تو 2 اکتوبر کو معاملہ معلوم ہوا۔ عباس سفید گاڑی کے پاس پاپڑ فروخت کرنے پہنچا تھا۔ کار سوار شخص عارف شاہ نے کار کے اندر سے فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے بیٹا عباس زخمی ہو گیا جس کو اسپتال لے گئے۔ اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بیٹا فوت ہو گیا۔ حقیقت معلوم ہونے کے بعد تھانے آیا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے ملزم عارف شاہ نے گولی مار کر میرے بیٹے عباس کو قتل کیا ہے۔ کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ میں کچرا کنڈی سے ملنے والے سر کی شناخت ہو گئی۔ پولیس یہ بتاتی ہے کہ کچرا کنڈی سے ملنے والا سر امداد حسین کا تھا۔ مقتول امداد حسین 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ والد کا کہنا ہے بیٹے کو 1 روز قبل 2 افراد موٹر سائیکل پر لے گئے تھے۔ بیٹا کرائے کا ٹرک چلاتا تھا۔ بیٹے نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی تھی۔ دونوں بچے سابق بیوی کے پاس ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے سابقہ بیوی اور اس کے بھائیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ایک شخص فرار ہے۔ شبہ ہے سابقہ بیوی کے گھر والوں نے امداد حسین کو قتل کیا۔ مقتول کا دھڑ گلستان جوہر کے فلیٹ سے اور سر پہلوان گوٹ کچرا کنڈی سے ملا تھا۔ نیشنل پریس کلب پر اسلام آباد پولیس کا دھاوا، صحافیوں پر تشدد کیا اور کیفیٹیریا میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کو گرفتار کرنے کے لیے وفاقی پولیس اہلکار نیشنل پریس کلب کے اندر گھس گئے۔ پریس کلب میں موجود صحافیوں اور عملے پر بدترین تشدد کیا۔ پولیس اہلکار مظاہرین کے شبے میں صحافیوں کی پکڑ دھکڑ کرنے لگے۔ پریس کلب اور اراکین جمع ہوئے تو پولیس عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اسلام آباد پریس کلب کا آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ PFUJ کے صدر افضل بٹ کی پریس کانفرنس، کہا نیشنل پریس کلب پر حملہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے۔ آج ملک بھر میں احتجاج ہوگا، پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نیشنل پریس کلب پہنچے، کہا پولیس اہلکاروں کو پریس کلب کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ بطور وزیر مملکت پولیس کی جانب سے غیر مشروط معافی مانگنے آیا ہوں۔ ID اسلام آباد کو پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ میں حاضر ہوا ہوں پریس کلب آپ کی انتظامیہ اور تمام صحافیوں سے غیر مشروع معافی کے لیے۔ کشمیر ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگ ایک مظاہرہ کر رہے تھے پریس کلب کے باہر۔ جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو کچھ لوگ پریس کلب کے اندر آئے
جس کا پیچھا کرتے ہوئے کچھ پولیس کے لوگ وہ اندر آئے ہیں. انہیں نہیں آنا چاہیے تھا. انٹیریئر منسٹر نے انٹرنل پولیس کو اپنی انکوائری کا حکم دیا ہے. اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کا دھاوا اور صحافیوں پر تشدد. سی پی این ای پی ایف یو جی اور ایم اینڈ کی پولیس دھاوے کی مذمت. سی پی این ای پی ایف یو جی اور ایم اینڈ نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا. حکومت سے مطالبہ کیا واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. صحافی تنظیموں نے واقعے کو صحافیوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا تسلسل قرار دیا اور کہا اشتہارات کے ذریعے دھمکی آمیز زبان استعمال کی جا رہی ہے. رپورٹرز اور فری لانسرز کو ریاست مخالف تنظیموں کی فہرست میں لا کھڑا کیا گیا. صحافیوں کی کردار کشی کرنا فوری طور پر بند کی جائے. ذمہ دار میڈیا نے ہمیشہ وطن کی سلامتی کو مقدم رکھا. صحافیوں کو دباؤ میں لانا بند اور اظہار رائے کو سلب نہ کیا جائے. ہر آسانی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کسی صورت قبول نہیں. آئینی اور قانونی جدوجہد کے تمام آپشن استعمال کیے جائیں گے. صحافیوں کی نیشنل پریس کلب پر پولیس حملے کی مذمت. کہا یہ صرف اسلام آباد پریس کلب پر نہیں صحافت پر حملہ ہوا ہے. 7 سے 8 پولیس اہلکاروں نے صحافیوں پر بدترین تشدد کیا. آزادی اظہار رائے کے سب سے بڑے مورچے پر حملہ ہوا ہے. آج کا دن صحافت کے لیے سیاہ دن ہے. ادھر بہاول نگر میں سیلاب کے بعد کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں. زمینیں اور فصلیں تباہ ہو گئیں. کسان حکومتی امداد کے منتظر ہیں. مزید بتائیں گے محمد احمد چودھری. جی بالکل، ریلا ستلج میں آنے والا بڑا سیلابی ریلا جو ہے وہ گزر چکا ہے. بہاول نگر ضلع میں سیلاب جو ہے تباہی اور بربادی کی داستانیں چھوڑ گیا ہے، اور اب جو مصیبت کسانوں کے لیے آ گئی ہے وہ اپنی گندم کی فصل اور دیگر فصلیں جو کاشت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کئی فٹ جو ہے ان کے کھیتوں میں جمع ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کسان موجود ہے، مزید ان سے بات کریں گے. اب گندم بیجنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ پریشانی ہے. ایک تو یہ 2 سے 3 فٹ ریت دریا چڑھا گیا ہے زمین کے اوپر. دوسرا ہمارے پاس تو خرچہ بھی نہیں ہے جو ہم گندم بیج سکیں. ریت یہاں سے اٹھانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہے، اور زمین جو ہے ان کی تباہ و برباد ہو چکی ہے. حکومت کی طرف سے جو ہے اس پر کوئی پیکج کا اناؤنس کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکیں. جی، محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج کہیں کہیں ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے. موسم کے بارے میں مزید بتائیں گے آصف خان. جی بالکل، کراچی میں صبح سے موسم خوشگوار ہے. آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بحر عرب میں ہوا کا شدید کم دباؤ موجود ہے، جس کے تحت آج کراچی میں ہلکی بارش کا امکان ہے. اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن میں بھی جو مطلع ہے وہ ابر آلود اور جزوی ابر آلود رہے گا. آج دن میں کراچی میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے. لاہور میں آج موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. محکمہ موسمیات نے کل سے بارش کی بھی پیشگوئی کی ہے. مزید بتائیں گے یار محمد. بالکل، لاہور شہر میں آج موسم خشک رہے گا اور بارش کا کوئی امکان نہیں. تاہم محکمہ موسمیات کی جانب سے بڑی پیشگوئی کی گئی ہے کہ کل سے لاہور شہر سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں بارشوں کا سپیل شروع ہو رہا ہے، جو آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری رہے گا. آج دن بھر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور کم سے کم ٹمپریچر آج 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ابھی دوپہر کے وقت لاہور شہر میں گرمی ہوتی ہے، صبح کے وقت ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن کل سے موسم کی تبدیلی کا واضح امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی، ادھر امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا دوسرا روز ہے. ڈیڈ لاک برقرار ہے. معاملہ سنگین ہونے لگا ہے. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس نے مطالبات سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے. وفاقی محکمے بددستور مفلوج ہیں. ملازمین تنخواہوں کے بغیر ڈیوٹی دینے پر مجبور ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹ ریاستوں کے فنڈز روک دیے ہیں. خبر ایجنسی کے مطابق ریپبلکن سینیٹرز کی حکومت کو 21 نومبر تک فنڈنگ کی تجویز مسترد کر دی گئی. ریپبلکن بل کو 45 کے مقابلے میں 55 ووٹ ملے. ڈیموکریٹس کا بجٹ بل بھی ناکام ہو گیا. 47 کے مقابلے میں 53 ووٹ ملے. ڈیموکریٹس نے بجٹ بل میں $1.5 ٹریلین ہیلتھ کیئر پیکج شامل کیا تھا. وائٹ ہاؤس بجٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے ڈیموکریٹس کی ریاستوں کے لیے $26 ارب کا فنڈ منجمد کر دیا. نیو یارک کے ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے $18 ارب بھی روک لیے گئے. کیلیفورنیا، واشنگٹن اور ہوائی سمیت 16 ریاستوں کے گرین فنڈز منسوخ کر دیے گئے.
ٹرمپ انتظامیہ نے $8 ارب کے ماحولیاتی منصوبے بھی منجمد کر دیے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان کا ناکامی سے آغاز، بنگلہ دیش نے 7 وکٹ سے شکست دی تھی۔ قومی ٹیم کا اگلا مقابلہ اتوار کو روایتی حریف بھارت سے ہوگا۔ بھارتی کپتان کا بڑا نہیں بہت بڑا یو ٹرن، سوریہ کمار یادو ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے مگر مچھ کے آنسو رونے لگے، کہتے ہیں ہم تو محسن نقوی سے ٹرافی لینے کو تیار تھے، کسی نے دی ہی نہیں، 1.5 گھنٹہ میدان میں بھی کھڑے انتظار کرتے رہے۔ بھارتی مینجمنٹ نے پہلے ہی ACC سربراہ سے ٹرافی لینے سے انکار کیا تھا، ٹرافی نہ ملے تو ساری اکڑ نکل گئی۔ وہاں 1.5 گھنٹہ کھڑے تھے، ویٹ کر رہے تھے، ہم میں سے تو کسی نے منع نہیں کیا کہ ہم ٹرافی لیں گے نہیں، وہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے پوڈیم پہ اور ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کب کچھ سیریمنی سٹارٹ ہوگی، بٹ وہ پتہ نہیں کوئی ان کا ریپرزینٹیٹو ٹرافی بھی لے گیا، چیمپئن بورڈ بھی ہٹا دیا وہاں سے۔ نقوی صاحب کے ہاتھ سے ٹرافی نہیں لینی تھی، یہ بات میں نہیں، یہ ہم نے کہیں سے آیا نہیں تھا، گورنمنٹ سے یا کہیں BCCI سے، انہوں نے جان بوجھ کر ٹرافی نہیں دی ایسا؟ نہیں، یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ ابھی آپ کو ان سے پوچھنا پڑے گا۔ خطے کی سیاست کھیل کے میدان سے الگ رکھی جائے، AB ڈی ویلیئرز بھی بھارتی ٹیم کی ڈرامے بازی پر خاموش نہ رہ سکے، کہا ایشیا کپ کی اختتامی تقریب میں جو ہوا وہ دیکھ کر افسوس ہوا، امید ہے معاملات جلد حل کر لیے جائیں گے۔ Trophy ceremony afterwards, some controversial things go down. Team India sort of weren't happy with who was handing out the trophy. I don't feel that belongs in sport. Politics should stay aside. Sport is one thing and it should be celebrated for what it is. Hopefully they will sort things out in the future. It does put the sports players, the cricketers, in a very tough position, and that's what I hate to see. It was quite awkward there at the back end. خبر یہ کہ سندھ کے بیشتر سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور تدریسی عمل اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ بات کریں گے، انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے انور۔ یہ دیکھیں، اس وقت سندھ کے بیشتر سرکاری اسکولوں کے اندر تدریسی عمل مستقل متاثر ہے اور عملاً اساتذہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پینشن میں کٹوتی اور الاؤنس نہ ملنے کے خلاف سندھ بھر کے تمام سرکاری اسکولوں کے اساتذہ نے اس وقت احتجاج کے سلسلے کو برقرار رکھا ہوا ہے اور وہ طالب علم جو اسکول بھی آتے ہیں ان کو بھی تدریس فراہم نہیں کی جاتی اور نہ ہی ہوم ورک دیا جاتا ہے۔ تدریسی عمل متاثر ہونے کی وجہ سے اس وقت صوبہ سندھ کے تمام سرکاری اسکولوں کے اندر سلیبس انتہائی متاثر ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ گرلز پائلٹ سیکنڈری اسکول نازم آباد کے اندر کم و بیش تقریباً 6 سے 7 دن ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ سندھ کے دیگر اسکولوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ اساتذہ اسکول تو آتے ہیں لیکن اپنے کامن روم کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ اساتذہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر پینشن کے اندر کٹوتی کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں رواں سال متاثر ہونے والے سینکڑوں کی تعداد کے اندر مرد و خواتین اساتذہ کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور موجودہ مہنگائی کی شرح کے دوران اس پینشن کے اندر گزارا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ وہ تنخواہ جو کہ 65% کے اوپر اساتذہ کو فراہم کی جاتی تھی اس کو ڈیلیٹ کر کے 15% کے اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبہ پنجاب، بلوچستان، KPK کے اندر الاؤنس دیے جا رہے ہیں، تاہم صوبہ سندھ کے اندر تاحال جو الاؤنس دیے جاتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، تو اس طرح شدید متاثر ہو رہی ہے طالب علموں کی پڑھائی اور سلیبس نامکمل ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ اور اب ٹیکنالوجی نیوز۔ ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے اعلان کیا ہے وہ آنے والے ہفتوں میں برطانیہ میں فیس بک اور انسٹاگرام صارفین کے لیے اشتہارات سے پاک سبسکرپشن متعارف کرائے گا۔ اشتہارات سے پاک سروسز استعمال کرنے والے صارفین ماہانہ فیس ادا کریں گے، لیکن اگر کوئی صارف اشتہارات کے ساتھ پلیٹ فارمز کا استعمال جاری رکھے گا تو ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔